أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. تعریفوں کے لائق اللہ وحدہ لا شریک، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مہینہ اور اس کے یہ 10 دن بڑے فضیلت والے دن. اللہ تعالی نے فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی، جفت اور طاق کی قسم. اور کیا عقل مندوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے یہ قسمیں؟ تو بادشاہ قسم نہ بھی کھائے تو بادشاہ سچا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے کلام نہیں کرے گا جو بادشاہ ہو کر جھوٹ بولتا ہے. بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ جو بوڑھا زانی ہے اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. انسانوں کے مزاج کے مطابق یقین دلانے کے لیے رب نے قسم کھائی ہے، ورنہ رب کو کیا ضرورت ہے؟ اس سے اس کے کلام سے بہتر سچا کلام کس کا؟ یہ ذی الحجہ کے ایام ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر.
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن کا نیک عمل ان دنوں کے مقابلے میں رب کو پسند. یہ 10 دن ذی الحجہ کے ان دنوں کی ہر نیکی اور سارے سال کے دنوں کی نیکیاں اگر موازنہ کیا جائے تو اللہ کو ان ایام کی نیکی بہت پسند. صحابہ نے عرض کی قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ. جہاد جو چوٹی کا عمل ہے، فرمایا جہاد بھی ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان دنوں کی نیکی. فرمایا ولا الجہاد فی سبیل، جہاد بھی نہیں. سبحان اللہ، جہاد بھی نہیں. الا رجل خرج بنفسی ومالی فلم یرجع من ذلک بشیء، سوائے اس مجاہد کے جو گیا پھر وہ شہید ہو گیا، واپس نہیں آیا، اور اس کی سواری بھی گئی، اس کا مال بھی گیا، کوئی شے لے کر واپس نہیں آیا. وہ بندہ تو ان دنوں کے نیکیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. آج ذی الحجہ کی کتنی ہو گئی؟ 4. کتنی نیکیاں کی ہیں؟ ہمارے ذہن میں رمضان المبارک بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا بابرکت. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بڑا بابرکت مہینہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتیں افضل ہے اور ذی الحجہ کے دن افضل ہے، رمضان سے بھی دن افضل. وجہ کیا ہے؟ کہ ان ایام میں ہر عبادت جمع ہو گئی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ارکان اسلام. باقی دنوں میں روزہ ہے، حج نہیں. ان دنوں میں ساری عبادتیں جمع، ساری عبادتیں جمع. روزہ بھی ہے. عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ. 9 ذو الحجہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ کتنا ثواب ہے؟ سوال کیا گیا اللہ کے پیغمبر سے. یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 1 سال سابقہ 1 سال آنے والے سارے گناہ صاف. ایک روزہ. اور عام دنوں کا نفلی روزہ حدیث میں آتا ہے اگر اللہ تعالی قبول کر لے اور اللہ قبول فرمائے 70 سال کی مسافت کے برابر آدمی کو جہنم سے دور کر دیتے. یہ 10 دن ہے، 10 ذی الحجہ کا جو عید ہے. وہ صحت مند انسان ہے، کم از کم وہ روزے رکھے.
9 روزے رکھ، الصوم لی وانا اجزی بھی. اور شاعر نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ حفاظت فرمائے. دعا کریں ہمارے مفسر ہے خیر الرحمن چشتی حافظہ اللہ تعالی، ومتعنا اللہ بطول حیاتہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ان کا سایہ جماعت پر ایمان اور صحت کے ساتھ قائم دائم رکھے. کرسی پر بیٹھے ہیں تو کرسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، سبحان اللہ. اور مومن کو ہر خطا پر اجر ہے، ہر تکلیف پر اجر ہے. کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالی ان کے گناہ جھاڑ دیتے. مومن یوم عرفہ کا روزہ بڑا ثواب ہے. یوم عرفہ میدان عرفات، دنیا جمع، جو لوگ گئے ہیں انہیں اللہ بار بار لے جائے، جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی دکھائے. میدان ہے، اب تو تبدیل ہی ہو گیا ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے فرشتوں پر. میدان عرفات میں اپنے بندوں کو دیکھ اور بندے مانگ رہے تھے یا اللہ. حدیث میں آتا ہے ہر رات اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور میدان عرفات والے دن بھی اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اور بندے نیچے رو رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے اللہ، رنگ نسل شکلیں عقلیں اپنی اپنی زبانوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ آ گئے ہیں، اب خالی نہ بھیج، خالی نہ بھیج. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی عرفہ والے دن کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دے. یوم عرفہ کا روزہ رکھے 9 ذو الحجہ کا، اور پھر بادشاہ سے مانگے. مانگنا تو ہمارا کام ہے نا. رگڑے ایڑیاں، بل بلائے اور گڑ گڑائیں اور عاجزی اور انکسار حد کر دیں، اور پھر یقین کے ساتھ پلٹے کہ رب ضرور قبول کرے گا. کہ یا اللہ تو جن لوگوں کو یوم عرفہ والے دن جہنم سے آزاد کرے گا یا اللہ ان میں ہمارا نام بھی لکھ. روزہ عبادت ہے، عبادت سمجھ کر رکھے. روزہ رکھ لیے اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ روزے کے ساتھ میں اپنے کسی بھائی کی غیبت کر لوں. دیکھیں ایک عام آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، فساد کیا ہوا ہے روزے دار، اور پھر بلڈ پریشر کے مریض نے روزہ رکھ لیا ہے. کیا گھر میں بچوں کی اور بیویوں کی شامت آ گئی ہے، عذاب بنا ہوا ہے. جی بابے نے روزہ رکھا ہے، روزہ کیا رکھا ہے، جہنم آ گئی ہے، قیامت قائم کی ہوئی ہے گھر میں. یہ روزہ نہیں. یہ روزہ رکھ کر بازار میں نکل گیا ہے، چلو وقت گزر جائے اور ہر ایک کو کہتا ہے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھا ہے، روزہ رکھا ہے. شرم نہیں آتی؟ میں روزے دار ہوں، میرے سامنے کھا رہے. ریاکاری اور دکھلاوا اور شہرت. روزہ رکھا ہو اور پتہ ہی کسی کا نہ ہو. دیکھیں مجلس ہے صحابہ کی،
اور قائد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما، آج کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ گویا نبی کو بھی پتہ نہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، کون روزے دار؟ یہ ہے روزہ. ہم نے روزہ رکھا ہے اور دنیا کو صدا مارا، یہ کوئی روزہ تو نہ ہو. بیوی کہتی ہے کب سورج غروب ہو اور پاپا روزہ کھولے اور میری جان آزاد ہو. پیغمبر پوچھ رہے ہیں مجلس میں، پیغمبر کو بھی خبر نہیں کہ میرے سسر کا روزہ ہے یا نہیں. من اصبح منکم اليوم صائما، کون ہے تم میں سے جو آج روزے دار ہے؟ اب جب پیغمبر نے پوچھا تو شاگردوں میں سے ابو بکر کہتا ہے قال ابو بکر انا، میں روزے دار ہوں. پتہ ہی نہیں. اس لیے تو پیغمبر کے ذریعے اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ تو میرے لیے. ایسی عبادت ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا اگر میں اور آپ نہ بتلائیں کہ روزے دار. جی بڑی گرمی لگی ہوئی، کیا ہوا؟ یہ روزہ رکھا، بس گیا روزہ. یہ کوئی روزہ نہیں. یہ 10 ذی الحجہ کہ جو ایام ہے جو باقی رہ گئے، جو صحت مند ہے، نوجوان ہے، اللہ نے نعمتوں سے نوازا، روزہ رکھے. میں نے یہاں کتنوں کو دیکھا ہے چپکے سے کھجور منہ میں ڈالتے ہیں اور پانی کی گھونٹ بھرتے ہیں، اذان کے ساتھ روزہ کھول کر نفل شروع کر دیتے. اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کا روزہ روزہ. اس لیے شاعر نے لکھا ایسا روزہ جو ریاکاری سے پاک. یہ عمل ہی ایسا ہے. دیکھیں نماز پڑھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ نمازی ہے. ریاکاری کا شائبہ. قربانی کریں جانور دیکھ کر پتہ لگ جائے گا شاہ جی کا بکرا اتنا بڑا. روزہ جب تک میں نہ بتلاؤں کسی کو پتہ ہی نہیں روزہ، تو مجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے بتا دیا نا اس کو کہ تیرے لیے روزہ رکھا ہوا. اس لیے شاعر نے لکھا ہے جب ساری نیکیاں کسی بندے کی ختم ہو جائیں گی اور اس نے روزہ رکھا ہوا گا رب کی رضا کے لیے، اللہ کہے گا اب اس روزے کے ذریعے میں تجھے جنت دے رہا ہوں. تو فرمایا 1 سال کے یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اگلے اور پچھلے دونوں سالوں سابقہ جو گناہ ہوئے ہیں اور جو آئندہ کرنے ہیں وہ پہلے ہی سال. کمال نہیں ہے؟ اور آج کل تو آسانی ہے، روزہ رکھ کر نماز پڑھیں، اے سی مسجد میں بھی، یہاں اے سی ہے 5 ٹائم. گھر تشریف لے جائیں، گھر میں بھی اے سی. گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گاڑی میں بھی اے سی. تھوڑی سی گرمی لگے بائک پر تو گھر جا کر اسے چلا کر بیٹھ جائیں چپ کر کے. نمبر 1 نیکی کر لیجیے. یہ دن دوبارہ پتہ نہیں ہمارے نصیب میں ہوں گے یا نہیں، کوئی خبر. نمبر 2 قرآن سے تعلق قائم کیجیے. قرآن پڑھیے. ہمارے بر صغیر میں یہ بہت بڑی بیماری ہے، مسجدوں میں آ جاتے ہیں پھر بیٹھے رہتے ہیں، سامنے قرآن سارے پڑھے ہوئے، اللہ کے کلام کی تلاوت، بیٹھے ہو 10 منٹ رہتے ہیں 10 منٹ بیٹھے ہو. حافظ ہیں وہ تو چلو دل میں پڑھتے رہے. پڑھنے نہیں آتا قرآن تو کم از کم سورۃ اخلاص ہی پڑھ لیں، اسی کو دہراتے رہتے. عرب میں میں نے دیکھا ہے، بڑی کثرت سے دیکھا ہے، مجھے کوئی مسجد نظر نہ آئی حرمین شریفین سمیت
چھوٹی سے چھوٹی مسجد کہ نمازی آیا ہو اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ قرآن نہ پڑھتا ہو. آیا اٹھا تو قرآن، اٹھا تو قرآن. ہمارے ساتھ ایک عربی تھا میدان عمل میں، جب اسلحہ خچر پر لاد کر آگے چلتے، ٹاپ پر پہنچتے، وہ پیچھے چھوٹا سا قرآن جیب سے نکالتا، گھنٹوں سفر کرتا ہوا پورا قرآن پڑھ لیتا، پورا قرآن پڑھ لیتا. ایک شخص تاریخ میں آتے، گھر سے لمبا سفر نکلتا عمرہ کرنے کے لیے، حافظ قرآن تھا، آتے ہوئے 15 پارے پڑھتا، پھر عمرہ کرتا، واپسی جاتا تو پھر 15 پارے دہرا لیتا. اور ہمارے ابھی مفسر فوت ہوئے شیخ عبدالسلام بھٹوی، وہ کہا کرتے ہیں حافظ ہو اور اسے کہے کہ سناؤ قرآن، وہ کہتے ہیں میں ذرا دہراؤں، وہ حافظ کیسا. اور میں نے خود دیکھا اپنے مربی کو، شیخ العرب والعجم ابو محمد سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، فن رجال کا 13 سال کی عمر میں امام تھے. بے ہوش ہو گئے، میں ان کے پاس اور کراچی میں تھا، کٹھے ہم رہتے تھے، ان سے استفادہ کرتا تھا. بے ہوش ہو گئے تو ایسا لگتا ہونٹ ہل رہے، کان جو لگایا بے ہوشی میں بھی رب کا قرآن پڑھ رہے. جس بندے کی عادت ہو، وہ ایک اور یاد آیا، وہ اتنا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، حافظ نہیں تھے، حافظ بھولتا تھا، پیچھے سے لقمہ دے دیتے تھے. قرآن سے کوئی تعلق، امت محمدیہ کا اگر قرآن سے تعلق نہیں تو قدوری اور کم سے ہوگا، کس کتابوں سے تعلق ہوگا؟ عمران سیریز اور ڈائجسٹ کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا؟ اخبارات ہم نچوڑ کر رکھ دیتے ہیں، پہلی لائن سے لے کر آخر لائن. اگر نئی اکثریت پڑھتی اللہ کی قسم تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتی. اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر قبرستان ہے، وہ دل قبرستان ہے جس میں قرآن نہ ہو. قرآن سے تعلق قائم کیجیے. ہم نے کتنے بزرگوں کو دیکھا ہے بڑی عمر کے ہو گئے اور قرآن نہیں آتا، قرآن کھول کر بسم اللہ کا قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے نا. میں جس مدرسے میں قرآن حفظ کرتا تھا وہاں ایک ریٹائرڈ صوبیدار یاسین آیا کرتے تھے، بوڑھے، اور الف با تا ثا قرآن سیکھتے تھے. میں کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا، مسلمان ہے، قرآن سے تعلق کتنا ہے. اور امام الانبیاء ہمارے پیغمبر کا تعلق کتنا ہے. جس رمضان میں دور کرتے تھے جبریل کو سناتے تھے اور سنتے تھے. فاطمہ کو کہتے ہیں بیٹا اس مرتبہ میں نے 2 مرتبہ قرآن دہرایا کیونکہ اگلا رمضان زندگی میں نہیں آنا. دیکھو قرآن سے تعلق. ذی الحجہ کے ایام میں تو قرآن سے تعلق جوڑیے. مجھے یاد پڑتا ہے گاؤں کا جب ماحول ہوتا تھا، کوئی مسلمان ہوتے تھے لوگ تو صبح اٹھ کر سارے عورتیں مرد پارا اٹھا اٹھا کر سارے بچے ماں باپ سمیت پہلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ایمانداری سے بتائیں یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے. مجھے تو ویسے ہی نفرت ہے، میں تو صرف ایک اللہ کی عبادت اور پیغمبر کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں، میرا فرقے سے کیا تعلق ہے؟ بھلا قرآن بھی نہ آئے ہمیں پڑھنا، ہم مسلمان ہیں؟ ذرا اپنے آپ سے پوچھئے. 10 زبانیں اس کو آتی ہے جی، فر انگلش بولتا ہے میرا بیٹا. یہ قرآن یہ قاعدہ آتا ہے، اس کو ابھی قاعدے پہ لگایا ہوا ہے. اور دیکھ لو قرآن کا ٹیوٹر آئے تو 500 روپے اور فزکس پڑھنے آئے تو 5000 روپے. قرآن کی کتنی عظمت. دیکھ لو ایمان کی عادت. ہائے مولوی نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے،
قاری نے بڑا خوبصورت سوٹ پہنا ہے، دوجا بیاہ تو نہیں کرن لگے ہیں. یہ ہضم نہیں ہوتا. اہل ایمان تو قرآن سے تعلق ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر ٹھنڈی فرمائے، قرآن پر بات کر رہے تھے اور کہا کتنے اہل علم گزرے جو ایک دن میں پورا قرآن پڑھ لیتے، اور کہا یہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے. دیکھیں تجربے سے یہ بات ثابت ہے. ایک آدمی تھا شاگرد، وہ بڑا تیز تھا، چلتا گیا ساتھ ساتھ. جو وہ اکیلے ہوئے تو پوچھا استاد محترم سے، یہ تجربہ آپ نے خود کیا؟ اب جھوٹ بولنا، فرمایا ہاں یہ تجربہ میں نے خود کیا ہے. بڑا مشکل، لیکن پورا قرآن ایک دن میں پڑھا جا سکتا. آپ کوئی کہانی اٹھا کر دیکھ لو، جب تک اس کا اینڈ نہ ہو آدمی رکھتا ہی نہیں، آگے دیکھتے گا. اور لکھنے والے کا کمال ہی تو یہی ہوتا ہے، آگے دیکھتے اینڈ کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا بنے گا. آئے یہ قرآن ہی رہ گیا، یہ قرآن ہی رہ. وقت ہے نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مکے کا جو گورنر تھا وہ بھی سفر میں اور امیر المومنین بھی سفر میں. ایک علاقے میں ملاقات ہو گئی. پہلی بات پوچھی مکے کا امام کس کو بنایا، گورنر کس کو بنا کر آیا پیچھے. دیکھو فکر کیا ہوتی ہے. پیچھے جو رہ گئے ہیں ان کا نگران کون ہے. انہوں نے کہا فلاں شخص کو بنایا ہے، فلاں شخص کو بنایا. اب میرے ذہن سے وہ نام نکلا ہوا. آپ بڑے ناراض سے ہو گئے. فرمایا غلام کو آزاد لوگوں پر بنا کر آ گیا. انہوں نے سنتے ہی کہا امیر المومنین وہ قرآن کا عالم ہے. پورے علاقے میں مجھے قرآن کا بڑا عالم مجھ سے بڑا نظر نہیں آیا. آپ فوراً کہنے لگے میرے اس پیغمبر نے سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. یہ کتاب ہی ہے جو لوگوں کو اٹھا کر آسمانوں تک پہنچا دیتی. ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں غافل. حدیث میں آتے ہیں 11 آیتیں جو ڈیلی پڑھ لے رات کو، اللہ غافل لوگوں میں اس کا نام نہیں لکھتا. دیکھو 11 آیتیں غافلین کے اندر نہیں لکھا جاتا. ہم سے 11 بھی نہیں پڑھی جاتی، ہم سے ایک ورقہ نہیں پڑھا جاتا. اپنے اپنے آپ سے پوچھے ہر شخص. آج سورۃ الکہف کا دن تھا، ہم نے کل ہی سبق پڑھایا کہ دجال جن لوگوں کو نظر آئے گا فتنوں کے ایام میں وہ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھے. آج ہم نے یہ سورت پڑھی ہے، میں نے پڑھی ہے تحدیث نعمت کے طور پر. فجر کے بعد میں نے پوری سورت پڑھی، پھر نماز کے. ہم میں سے کتنوں نے پڑھی؟ قرآن سے تعلق ہے. اور پھر واٹس ایپ ہم نے کتنے گھنٹے استعمال کیا، پتہ لگ جائے گا مسلمان ہے یا بے ایمان. قرآن سے کوئی تعلق جوڑیے. اور میں ہر ایک کو کہتا ہوں تو کیسا مسلمان ہے کہ جس قرآن نے صحابہ کو کُلًّا وعد اللہ الحسنى کے مقام پر پہنچا دیا، تو اس کتاب کو ہی نہیں کھولتا. تو کیسا انسان ہے کہ اللہ تجھ سے باتیں کرتا ہے اور تو رب سے باتیں ہی نہیں کرتا. اللہ کیسے باتیں کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. میں پڑھتا ہوں تو میرا بادشاہ مجھ سے باتیں کر کے کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا. رب باتیں کرتا ہے اور میں پڑھوں ہی نہ. سوچ لو، یہ قرآن ہے. قرآن پرسوں میں نے حدیث ابن ماجہ کی سنائی ہے فجر میں. اثر پر
عصر کے درس میں کہ یہ قرآن آئے گا اور اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں رب سے جھگڑا کرے گا. کیا کہ اللہ اس کو جہنم میں نہیں جانے دینا، جنت دے دے گا. اور رب پھر اس کی شفاعت کو قبول کرے گا. اور جو پڑھتا ہی نہیں، جو کھولتا ہی نہیں، جسے آتا ہی نہیں، وہ فیصلہ خود کر لے کہ کہاں جائے. اس سے بڑی بھی کوئی ڈگری ہے؟ یا تو کہو اس قرآن سے بڑی بھی کوئی کتاب دنیا میں ہے، یا تو مانو. ویسے کہیں گے نہیں، قرآن سے افضل تو کوئی کتاب نہیں. اچھا یہ پڑھنی آتی ہے؟ جی پڑھنی تو آتی ہے. اچھا رب نے کیا کہا ہے سورہ فاتحہ میں؟ شکایتیں نہیں کرتے لوگ جی وسوسے بڑے آتے ہیں نماز میں. اچھا نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ آگے جی نہیں، وسوسے نہیں آئیں گے تو اور کیا آئے گا؟ جب ترجمہ ہی نہیں آتا نماز میں، پتہ ہی نہیں سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، پتہ ہی نہیں اس کا معنی کیا ہے. یہ 10 ذی الحجہ کے ایام بڑے خاص ایام، نیکیوں کے ایام. کوشش کیجیے. آج 2 باتیں میں نے کی. روزہ کل سے رکھنا شروع کر دیں. اگلا ذی الحج گھنٹے کا نہیں پتا، گھنٹے کا نہیں پتا اگلا کس نے دیکھا. اور دوسرا قرآن سے تعلق. صبح اپنی اولاد ساری کو بٹھائیں، قرآن ان کے ہاتھوں میں پکڑائیں، خود ان کے بیچ میں بیٹھیں اور پھر پڑھیں قرآن. پھر ان پتہ لگ جائے گا اولاد میں کتنی دیر پڑھتی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق.